بڑے گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ جو آج سماج کے اندر چل رہا ہے، جو آج اپنے ملک کے اندر چل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے مسلمان برباد ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر اغیار ہنس رہے ہیں، اغیار ہنس رہے ہیں، غیر مسلم قومیں مسلمانوں کا مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں، مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں، مسلمانوں کی شریعت پر معاذ اللہ ہنس رہے ہیں، کیونکہ ہنسنے کا موقع ایسے ہی لوگوں نے دیا ہے۔ کیسے لوگ؟ جو حلالہ کرتے اور کرواتے ہیں۔ یہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے دونوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، دونوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ لیکن آج دیکھیں نا کیسے ہو رہا ہے حلالہ۔ سینٹر کھلے ہیں حلالہ کے، باقاعدہ لوگ متعین ہوتے ہیں حلالہ کرنے کرانے کے لیے، جبکہ یہ لعنتی عمل ہے، لعنتی عمل ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو جو اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ کیسے سماج میں وہ لوگ جیتے ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں؟ ٹیلی ویژن پر دیکھو جو ڈیبیٹ کرتے ہیں، مضحکہ خیز یعنی ہنسی اڑائی جاتی ہے ان کی چینل پر بیٹھ کر کے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ جھگڑے میں سامنے والا یہ بولتا ہے تو حلالہ کی اولاد ہے، ایسے بھی مسلمان کو بولا جاتا ہے۔ یہ موقع کس نے دیا ہے؟ یہ موقع ہم مسلمانوں نے ہی دیا ہے نا۔ غیر مسلموں کو بولنے کا یہ موقع ہم نے دیا ہے، ہم نے ان کے سامنے صحیح طریقے سے شریعت پیش ہی نہیں کیا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے اسلام پیش کر دیے ہوتے، صحیح طریقے سے شریعت پیش کر دیے ہوتے، کوئی بھی غیر مسلم ہماری طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، کبھی بھی کوئی غیر مسلم شریعت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، انگشت نمائی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن یہ ہم نے موقع دیا ہے۔ حلالہ، حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی اپنی عورت کو طلاق دے دے اور اس طریقے سے اسے پہلے آدمی کے پاس جانے کے لیے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرنا ہوگا، اور پھر وہ 1-2 روز رکھ کر کے یا جتنے بھی روز رکھ کر کے پھر اس کو طلاق دے، اور پھر وہ عورت اپنے پہلے آدمی کے پاس چلی جائے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ جو یہ طریقہ رائج ہے، جو طریقے رائج ہیں حلالہ کی، وہ میں بتا رہا ہوں، یہ اسلام میں حرام ہے، گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر اللہ کی لعنتیں ہیں۔ ایک شکل اس کی ہے، اس شکل کو کیسے بگاڑا گیا ہے، اس شکل کو بگاڑا کیسے گیا ہے؟ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر کسی آدمی نے طلاق دیا تو اس آدمی کے لیے اس کی بیوی حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اس کی شکل کو ہم لوگوں نے بگاڑ دیا ہے۔ اس کی شکل کیا تھی؟ اس کی شکل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو شرعی طلاقیں دے دیا ہے، شرعی تینوں طلاقیں دے دیا ہے، اب بیوی اس کے نکاح سے آزاد ہو گئی ہے، اب وہ بیوی بالکل آزاد ہے، کہیں بھی نکاح کرے یا پوری زندگی بیٹھی رہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر وہ پوری زندگی بیٹھی نہیں رہتی ہے، کہیں نکاح کر لیتی ہے کسی آدمی سے، تو کس لیے نکاح کرے گی؟ اس کے دل میں کوئی نیت نہ ہو، اس کے دل میں صرف یہ نیت ہو کہ میں فلاں سے نکاح کر رہی ہوں، اس کے ساتھ پوری لائف زندگی مجھے گزارنی، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور پھر اس نیت سے وہ نکاح کر لے رہی ہے۔ اب زندگی چل رہی ہے، اتفاق سے کبھی اس آدمی نے چھوڑ دیا، اس کو طلاق دے دیا ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اس کا، یا کوئی حادثاتی طور پر یا طبعی طور پر اس کی موت ہو گئی ہو، اور وہ پھر عورت خالی بیٹھی ہے۔ اب اس کو کہیں سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں کوئی نیت ووت نہیں ہے، نیت تو یہ تھی کہ شادی کر کے ہمیں زندگی گزارنی، ہمیں اپنا گھر دوسرا بسانا ہے۔ اب وہ ایسا کر بھی لی، لیکن کسی وجہ سے دوسرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے، او میرا پہلا شوہر جو تھا نا وہ خالی ہے، لاؤ پھر سے ہم اس کو جو ہے پیغام نکاح دیتے ہیں۔ وہ اپنے سرپرستوں کے ذریعے سے اس تک پیغام پہنچاتی ہے، اور پھر دونوں میں رضامندی ہوتی ہے، اور پھر دونوں اس طرح سے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو یہ شرعی طریقہ ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن ایسا نکاح کتنا ہوتا ہوگا دنیا کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں لاکھوں میں 1-2 ہوتے ہوں گے، تو یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ اس کی شکل کو کس طرح سے بگاڑ دیا ہے، بالکل الٹ دیا ہے، ایک حلال کو حرام پوری طرح سے کر دیا۔ اور اس میں بڑے بڑے علماء بھی، معاذ اللہ، بڑے بڑے علماء بھی ملوث سے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سخت سزا دینی چاہیے کہ پھر آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کے لائق نہ ہوں۔ اس طرح کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اس طرح کی برائیوں اور فتنوں کو مٹانے کے لیے ظاہر بات ہے کوئی کڑی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن آج لوگ اسلام پر ہی پابندیاں لگاتے ہیں، مسائل سمجھتے نہیں ہیں، یا ان کو سمجھانے والا کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔
یا ان کو موقع نہیں دیا جاتا ہے. ایسے بھی ہے جو اینکروں کی بدماشی ہوتی ہے نا, وہ موقع ہی نہیں دیتے ہیں. 1-2 منٹ دیتے ہیں, 1-2 منٹ میں آدمی کیا سمجھائے گا. تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ حلالہ کرنے اور کرانے والے ان پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں. یہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے.